خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تمام فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ناظرین، میں آپ کا میزبان پادری زبلون دانش آج پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آج بھی خداوند اس خوبصورت شو کے وسیلے سے آپ کو برکت بخشے گا۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے خدا کی بادشاہی کے تعلق سے۔ اس سے پہلے کہ خدا کی بادشاہی کے تعلق پر ہم ڈسکس کریں، خدا کے کلام میں سے پرفضل باتیں آپ تک ہمارا گیسٹ پہنچائے، میں اپنے گیسٹ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ آج جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم ہیں۔ خدا نے بے شمار برکات سے اپنے خادم کو مالا مال کر رکھا ہے اور اپنے جلال کے لیے ملک پاکستان کے اندر بڑی قدرت اور کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ آج جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر شاہد جی صاحب، جن کا تعلق یوحنا آباد سے ہے، آج میرے ساتھ اس شو میں موجود ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج جو کلام کی پرفضل باتیں وہ آپ تک پہنچائیں گے، یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے گیسٹ کو اس خوبصورت شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ ویلکم پادری صاحب۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ تو پادری صاحب، آج ہم بات کریں گے خدا کی بادشاہی کے تعلق سے۔ اس وقت بے شمار لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ ایماندار تو جانتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی یا مسیح کی بادشاہی کیا ہے، تو اس وقت غیر ایماندار بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، اور بھی بزرگ بھائی، پاسٹرز، ایلڈرز اور ڈیکنز، لاکھوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو فرسٹ آف آل اس بات کے بارے میں بتایا جائے کہ آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی کیا ہے۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے انوائٹ کیا کہ خدا کے کلام کی باتیں شیئر کی جا سکیں اور بہت سارے لوگوں تک یہ پہنچ سکیں۔ یہ ٹاپک جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ بڑا وسیع اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، خدا کی بادشاہی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس پہ کافی بات کی جا سکتی ہے، لیکن جتنا ہمارے پاس وقت ہوگا ہم تھوڑی دیر اس پہ بات کریں گے۔ کنگڈم آف گاڈ یا خدا کی بادشاہی، سادہ لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو یہ وہ چیز ہے یا وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کی حکومت ہے، جہاں پر خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے۔ جس کی حکومت ہوتی ہے، اگر اس کی مرضی پوری ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر یا اس شخصیت میں اس کی بادشاہی ہے۔ بے شک۔ اگر زمین پر یا کسی شخص کی زندگی میں یا کسی خاندان میں یا کسی ملک میں، کسی شہر میں، آپ کسی بھی طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے وہاں پر خدا رول کر رہا ہے، وہاں پر خدا کی بادشاہی ہے۔ اور اگر ہم خدا کی مرضی کو دیکھیں کہ خدا کی مرضی جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ لازمی ہے اگر ہم یہ بات کریں کہ خدا کی بادشاہی خدا کی مرضی پوری کرنا ہے، یا جہاں پر خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے وہاں پر خدا کی بادشاہی ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی لازمی جاننا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے جو بہترین طور سے خدا کی مرضی کو کسی نے زمین پر ظاہر کیا ہے تو وہ یسوع مسیح کی شخصیت ہے۔ آمین۔ اور اگر ہم یسوع مسیح کی خدمت پر غور کریں تو یسوع مسیح نے زمین پر جو خدمت کی ہے تو وہ اس میں جو اس کے پروکلیمز ہیں، موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں وہ کنگڈم آف گاڈ کی بات کرتے ہیں، وہ خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں۔ ایون جب یوحنا نے منادی کرنا شروع کی تو اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یسوع مسیح نے بھی متی کی معرفت انجیلی بیان میں 4 باب میں انہوں نے بھی یہاں سے آغاز کیا، توبہ کرو، یعنی چینج یور مائنڈ، چینج یور تھنکنگ، کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے یا آ گئی ہے، کیونکہ جب بادشاہ آ گیا تو بادشاہی بھی آ گئی ہے۔ آف کورس ابدی بادشاہی ہوگی، 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، لیکن جب یسوع مسیح آ گیا تو کنگڈم از آن ارتھ، بادشاہی زمین پر ہے۔ تو بڑا جو ہے نا یہ ایک جامع کوسچن ہے۔ تھوڑا سا میں اس میں پائی صاحب اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ خدا
کی مرضی کیا ہے وہ یسوع مسیح نے ظاہر کی ہے. سو ایک دو اسکرپچرز میں چاہتا ہوں ہم اس پہ دیکھیں. متی کی معرفت انجیلی بیان اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 23ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. ایک اور اسکرپچر ایسا ہی متی کی معرفت انجیلی بیان 9واں باب اور اس کی 35ویں آیت. یہاں پر لکھا اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا. سو یہاں پر اور بھی بہت سارے اسکرپچرز ہیں. یہاں پر بھائی صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بادشاہی کی منادی کر رہا اور ساتھ ساتھ بادشاہی کو ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے, یعنی بادشاہی کو ظاہر کر رہا ہے. اور کیسے ظاہر کر رہا ہے؟ بھلائی کے کام کرتے ہوئے. لوگوں کو شفا دیتا, ان کو ان کی ہر طرح کی کمزوری سے رہائی بخشتا. سو خدا کی مرضی جو ہے وہ بھلائی کی مرضی ہے. خدا کی مرضی محبت کی مرضی ہے. اور انفیکٹ میں یہ کہنا چاہوں گا the kingdom of God is a kingdom of love. خدا کی بادشاہی جو ہے وہ محبت کی بادشاہی ہے, اور ساتھ ساتھ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ قدرت کی بادشاہی ہے. کیونکہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ محض اس کے لوگ, ہم چرچ یا انٹرنیشنلی جتنا بھی چرچ ہے دنیا میں, وہ صرف خدا کے بارے میں بات کرے, جو کہ بہت ہو رہا ہے. اور میرے دل میں تھا جب میں اس پروگرام کے لیے میڈیٹیٹ کر رہا تھا کہ اور پریئر کر رہا تھا کہ میں اس پہ کیا بات کروں. تو ایک بات خاص طور پر میرے دل میں آئی جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جی ضرور. اور جتنے لوگ سن رہے ہیں میری درخواست ہے آپ دھیان سے اس بات کو سنیں, اسپیشلی جو خدا کے خادمین ہیں. وہ یہ کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم صرف خدا کے بارے میں گفتگو کریں. خدا چاہتا ہے ہم خدا کو ظاہر کریں, جیسے یسوع مسیح نے اس کو ظاہر کیا. اور بائبل مقدس میں بھی ایک اسکرپچر ہے, کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 4واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں پالوس رسول فرماتے ہیں کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے. سو دیر مسٹ بی دا ڈیمونسٹریشن آف دا پاور آف گاڈ. لازم ہے کہ جب خدا کی بات ہو رہی ہے تو ہی از دا سورس آف پاور. وہ تو قوت کا منبع ہے اور وہ خود ہی محبت ہے. سو یہ دونوں چیزیں ظاہر ہونی چاہیے. اگر میں اور آپ اور چرچ کنگڈم آف گاڈ میں ہے تو بہت ساری چیزیں, لیکن خاص طور پر مین جو چیزیں, خدا کی محبت ظاہر ہونی چاہیے اور خدا کی قدرت سائنس ونڈرز میریکلز کے ذریعے سے, نشانات عجائبات اور معجزات کے ذریعے سے ظاہر ہونی چاہیے. آمین. تو پادری صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ تو آسمان کی بادشاہی یعنی خدا کی بادشاہی, اس کے تعلق سے بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں. ایک طرف دیکھا جائے دنیا میں اور بھی بادشاہتے ہیں, جی زمینی بادشاہتے, جی جی, اور یسوع بادشاہ ہے اور زمین پر بھی بادشاہ حکومت کرتے. مسیح جو بادشاہ ہے اور دوسرے بادشاہ ہے, ان کی بادشاہتوں میں فرق کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی صاحب آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. سو ہم بائبل مقدس میں سے اس کے جواب کو دیکھیں گے. جی ضرور. آف کورس ہمارے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ کتاب مقدس میں ہے. اور عزیزو, آپ کو کسی بھی سوال کا جواب چاہیے تو خدا کا کلام ہمارے پاس موجود ہے. سو اس میں ہر سوال کا جواب ہے. سو پیدائش پہلا باب اور پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر لکھا خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. سو یہاں پر دو چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا تاکہ اس بات کو ایکسپلین کر سکوں کہ زمین پر زمینی بادشاہت اور خدا کی بادشاہی اس میں فرق کیا ہے, اور زمین پر کون سی بادشاہت ہے. بے شک. سو بائبل کی پہلی آیت ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گاڈ از اے کریٹر. خدا خالق ہے. اور جو خوبصورت بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ خالق ہے تو اوریجنلی وہ مالک ہے. آمین. خدا نے کسی چیز پہ قبضہ نہیں کیا.
यस, खुदा ने बनाया है और जो चीज बनाता है वो उसका मालिक है। बेशक, ये बड़ी सिंपल बात है। खुदा ने कायनात बनाई है, इसलिए वो इसका मालिक है, बादशाह है। बेशक, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुदा चूंकि मोहब्बत है, यस, इसलिए मोहब्बत में एक क्वालिटी पाई जाती है। मोहब्बत हमेशा शेयर करती है, बांटती है। यस, एक गीत जो है वो गाया गया, प्यार वो प्यार नहीं जिसका इजहार ना हो, मरने मिटने के लिए कोई तैयार ना हो। यस, सो यीशु मसीह ने ये करके दिखाया है। बेशक, सो खुदा ने जब ओरिजिनली ज़मीन बनाई, अगर हम इसके ओरिजिन में जाएं, जब उसने ज़मीन बनाई तो उसने अपनी मोहब्बत में ये ज़मीन इंसान को दी। यानी खुदा ने अपना नुमाइंदा ज़मीन पर जिसको रखा वो इंसान था। और 26वीं आयत में हम इसका जिक्र पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, यस, और वह समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। यस, सो खुदा ने इंसान को ज़मीन मोहब्बत में दी यस, और उसको इख्तियार भी बख्शा। और यहाँ पर एक बात और भी मैं समझता हूँ, समझना ज़रूरी है कि खुदा ने ऑनरशिप नहीं दी, रूलरशिप दी है। मालिक वो है, मुख्तार उसने इंसान को बनाया। सो खुदा ने इंसान को मुख्तार बनाया, लेकिन कैसे कि वो उसके ज़ेरे साया, यस, उसके जो लॉज हैं, उसके जो कवानीन हैं, उनके तहत ज़मीन पर हुकूमत करे। यानी अनसीन गॉड, ना नज़र आने वाला खुदा नज़र आने वाले इंसान के ज़रिए से इस नज़र आने वाली ज़मीन पर उसका नुमाइंदा होते हुए हुकूमत करे, और जो उसकी मर्जी आसमान पर है, जैसे हम दुआ करते हैं, यस, बेशक, जैसे तेरी मर्जी पूरी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। और खुदा ये चाहता था कि आसमान की बादशाही को वो ज़मीन पर कायम करे, खुदा की बादशाही को वो ज़मीन पर कायम करे। यानी जब उसने ज़मीन बनाई, मोहब्बत में इंसान को दी ताकि वो अपनी बादशाही को एक्सटेंड करे, यस, यानी फैलाए और स्टैब्लिश करे, यस, कायम करे। और अब जब गुनाह आया तो जो आपने भाई साहब सवाल किया, गुनाह के बाद फिर जो है किंगडम में करप्शन आ गई। यस, ये किंगडम जो ज़मीनी किंगडम थी, ये शिफ्ट हुई, शैतान के पास चली गई। यस। इसलिए उसने यीशु को कहा ये सब कुछ मुझे दिया गया है। तो भाई साहब थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं कि जो चीज़ कोई भी बनाता है वो उसका मालिक होता है। खुदा के बारे में आपने बताया कि खुदा ने ज़मीन व आसमान को बनाया, वो उसका मालिक है। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। तो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें आप सुन रहे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफज़ल बातें। तो हम बात कर रहे थे खुदा की बादशाही के ताल्लुक़ से। तो खुदा का खादिम पास्टर शाही साहब बड़ी खूबसूरत बातें आप तक पहुंचा रहे थे। तो पादरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि जब गुनाह हुआ तो करप्शन आ गई। मैं चाहता हूँ वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आप मज़ीद क्या कहेंगे हमारे नाजरीन को? जी थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, मैं बात ये कर रहा था कि खुदा ने इंसान को बादशाही दी, लेकिन जब गुनाह आया तो इससे पहले हमने ये बात की कि जिसकी मर्जी पूरी होती है उसी की बादशाही होती है। तो गुनाह तो खुदा की मर्जी नहीं थी। बेशक खुदा ने मना किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना, जिस रोज़ तूने खाया तू मरा। तो आदम और हवा ने खुदा की बात मानने की बजाय शैतान की बात मान ली। तो इस तरह फिर क्या हुआ कि अब एक और बादशाहत कायम हो गई। इसका मतलब दो बादशाह थे, पहले तो खुदा की बादशाही, गुनाह के बाद करप्शन हुई तो एक नई बादशाही ने जन्म लिया। जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी भाई साहब, ये मैं समझता हूँ बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि जब बादशाही की बात होती है तो अक्सर इसको समझा नहीं जाता। खुदा ओरिजिनली बादशाह, ही इज़ द अल्टीमेट ओनर एंड ही इज़ लॉर्ड।
وہ لارڈ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، لیکن اس نے جب انسان کو یہ بادشاہی دی یا زمین دی تو اس کو اس طرح دی کہ یہ کسی اور کو بھی منتقل کر سکتا تھا. تو اس نے یہی کیا. کیسے؟ خدا کی بات اس نے نہیں مانی، شیطان کی بات مان لی، اور وہ اس دنیا کا سردار بن گیا، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اب وہ اس دنیا کا سردار ہے. سو ایک تو خدا کی بادشاہی ہے، اور دوسری جو ہے وہ شیطان کی یا تاریکی کی بادشاہی ہے. اور بائبل مقدس ہمیں اس کے تعلق سے بتاتی ہے. ایک سکرپچر دیکھتے ہیں بائبل میں سے، متی کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 12واں باب اور 25ویں آیت سے یہاں پر لکھا ہے، اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا. اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی. سو بھائی صاحب، ہم یہاں پر بڑے واضح طور سے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خود جو ہے وہ شیطان کی بادشاہی کی بات کر رہے ہیں، تاریکی کی بادشاہی کی بات کر رہے ہیں. اب فرق کیا ہے؟ اگین واپس ہم اپنی بات پہ آئیں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ عزیزو آپ سمجھ سکیں اس بات کو. جہاں پر خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے، جو کہ بھلائی کی ہے، محبت کی ہے، برداشت کی ہے، تحمل، مہربانی، نیکی، روح کے جو پھل ہیں، وہ خدا کی مرضی ہے، اور وہ خدا کی بادشاہی کے زیر سایہ انجام یعنی ان پہ کام ہوتا ہے. اور اس کے برعکس شیطان کی بادشاہی، جو تاریکی کی بادشاہی جس کو بھی کہا جاتا ہے، کلسیوں 1 باب 13ویں آیت میں، وہاں پر تاریکی کے کام ہے، گناہ تاریکی کا کام ہے. اس کے بعد گناہ کا رزلٹ موت ہے. پھر ہر طرح کا گناہ جو ہے وہ، جس میں حرام کاری ہے، زنا کاری ہے، شہوت پرستی ہے، بت پرستی ہے، لالچ ہے، جھگڑے ہیں، بغض ہے، دغا بازی ہے، سو آن. آپ یو کین گو آن اینڈ آن، بہت سارے گناہ ہیں. سو جہاں پر تاریکی حکمرانی کر رہی ہے، جہاں پر جن زندگیوں میں، جن علاقوں میں، جن شہروں میں، جن گھروں میں تاریکی حکمرانی کر رہی ہے، وہاں پر اس کی مرضی پوری ہو رہی ہے. اور اس کی مرضی ڈسٹرکشن ہے. یوحنا 10واں باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. سو دو بادشاہت ہمیں نظر آتی ہیں، خدا کی اور شیطان کی. خدا کی بادشاہی بھلائی، محبت کی ہے، شیطان کی بادشاہی ڈسٹرکشن کی ہے، تباہی کی ہے. تو پادری صاحب، بڑے خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ خدا کی بادشاہی اور شیطان کی بادشاہی. تو اس وقت بڑے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں جو خدا کی بادشاہی سے واقف نہیں. خدا کا شکر ہے کہ آج اس شو کے ذریعے آپ نے ڈیفائن کیا اکارڈنگ ٹو دا بائبل کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو غیر ایماندار بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو بادشاہتیں دو آپ نے مین بتائی، ایک خدا کی بادشاہی اور دوسری شیطان کی بادشاہی. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ اس دور میں آپ کس بادشاہی میں چلیں گے تو آپ فائدہ حاصل کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے ناظرین کو؟ تھینک یو بھائی صاحب. عزیزو، میں یہ کہنا چاہوں گا، جیسے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ مالک ہے، اور جو مالک ہے، جو کچھ اس نے بنایا ہے، اس کی ویلیو اس کے ذہن میں ہے، اس کے دل میں ہے. شیطان نے ہمیں نہیں بنایا، وہ ہمارا مخالف ہے، بائبل مقدس بتاتی ہے. سو بہترین تو یہی ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس کی ہم ملکیت ہے، اسی کے ہاتھوں میں آ جائیں. اگر ہم اس کے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے تو ہم اس کے مخالف جو کہ شیطان ہے، اس کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، اور اس کی کنگڈم جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہو ابھی کہ شاید جو ہے وہ میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اگر آپ خدا کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، اس کی مرضی کے نیچے یسوع مسیح کے ذریعے نہیں آئے، تو آپ ڈسٹرکشن میں ہیں، آپ تباہی میں ہیں، آپ کا اینڈ ہلاکت ہو سکتا ہے. تو پادری صاحب،
دو بادشاہ آتے ہیں کہ آپ نے خوبصورت بتایا ہے کہ اگر آپ آسمان کی بادشاہی یعنی خدا کی بادشاہی میں جو چلیں گے تو ان کے لیے تو برکات ہیں، فائدے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور شیطان کی بادشاہی میں ظلم و ستم، تباہی ہے۔ جی تو خدا کی بادشاہی میں انسان کیسے داخل ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی صاحب، یہ اگین اٹس اے ویری گڈ کویسچن۔ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی معرفت انجیلی بیان اور اس کا 3 باب، میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ سو بھائی صاحب، آف کورس آپ خدا کے خادم ہیں، آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ وہ بھی کیسے؟ صرف یہ نہیں کہ ایک عقیدہ ہم لیں اور ہم کہیں کہ خدا نے یہ کہہ دیا اور یہ عقیدہ اس کو ہم نے قبول کرنا ہے تو اس کے بغیر ہم جا نہیں سکتے، بلکہ ہم اس عقیدے کی حقیقت کو سمجھے۔ حقیقت کیا ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر مرے، یس، اور صلیب پر مرنا اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے، صرف کر کے دکھائی ہے محبت۔ یس، پریکٹیکل۔ آف کورس اس نے محبت کی ہے، وہ مرا ہے، یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ کوئی نہیں بائبل میں لکھا کسی کے لیے مرتا، کوئی بھی نہیں۔ کوئی اچھے شخص کے لیے شاید کوئی مرے، لیکن لکھا جب ہم گنہگار تھے یسوع تب ہمارے لیے مرا۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مسیح نے پریکٹیکل محبت کر کے دکھائی، تو پریکٹیکل کر کے کس طرح انسان داخل ہو سکتا ہے آسمان کی بادشاہی میں؟ جی اسی کی طرف بھائی صاحب میں آ رہا ہوں۔ سو یسوع مسیح نے محبت کی، محبت کر کے دکھائی۔ یس، سو اس کا محبت کرنے کا جو ثبوت ہے وہ ہمیں صلیب پر نظر آتا ہے۔ بے شک۔ مردوں میں سے وہ جی اٹھا، یس، یہ اس کی قدرت کا ثبوت ہمیں نظر آتا ہے۔ آمین۔ سو جب ہم اس کی محبت کو جانتے کہ میری جگہ پر یسوع میری جگہ پر میرے گناہ کی خاطر مر گیا، مرنا میں نے تھا، مر وہ گیا، یہ اس کی محبت ہے۔ یس، تو جب ہم اس چیز کو قبول کرتے دل سے، یس، دو طرح سے لوگ قبول کرتے، کئی لوگ ذہنی طور پہ قبول کرتے جیسے نامی مسیحی۔ یس، عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ مسیحی نہیں ہیں جب تک کہ آپ یسوع مسیح کو شخصی طور پر اپنا نجات دہندہ، اپنا مالک تسلیم نہ کریں، اپنی زندگی اپنی مرضی سے اس کے حوالے نہ کریں۔ سو یہ بھائی صاحب ہمارا چناؤ ہے۔ یس، یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یسوع نے خود یہ کہا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ تو پادری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ تو اب جو غیر ایماندار مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں، یہی طریقہ کار۔ جی اور جو جب داخل ہو جاتے ہیں تو کون سی برکات حاصل کرتے ہیں؟ کوئی بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا، فلاں کام کروں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا۔ اگر آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے بھی انسان کچھ سوچ رکھتا ہے تو جب وہ داخل ہو جاتا ہے مسیح کو سچے دل سے قبول کر کے تو کیا برکات حاصل کرے گا، کیا فائدہ اسے ملیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی صاحب، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ وہ اپنی اوریجنل زندگی میں جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے واپس چلے جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کامیابی کسی کے لیے کیا ہوگی کہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوا ہے یس، اس مقصد میں وہ جو ہے مقصد پورا ہو جائے۔ چلنا شروع ہو جائے۔ آمین۔ اور رہی بات بلیسنگز کی، یس، سب کچھ تو خداوند کا ہے۔ جب ہم مالک کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر جو کچھ اس کا ہے، جب ہم اس کی مرضی کو جانتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں تو وہ سب ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ سو اس کے لیے بھائی صاحب ہر طرح کی روحانی اور جسمانی برکتیں خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ لکھا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ آمین۔ دو طرح سے،
اپنی زندگی میں ہم پورے طور سے خدا کو اجازت دے کہ وہ ہماری زندگی میں حکومت کرے تو پھر ہم اس کی برکات کا ایکسپیرینس کریں گے. اور پھر اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے, اس کی کنگڈم کو قائم کرنے کے لیے, اس کی کنگڈم کیسے قائم ہوتی ہے؟ جب کوئی یسوع کے پاس آتا ہے, اس کی کنگڈم ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور قائم ہو رہی ہے. تو جب ہم اس کی کنگڈم کی ایکسٹینشن کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, تو پھر اس کے رزلٹ میں ہمیں سب کچھ ملتا چلا جاتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں یہ متی 6:33 اگر اس کو کوئی سمجھ لے تو وہ اس کی ساری برکات کو انجوائے کر سکتا ہے. آپ کو چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا, آپ کو صرف یہ کرنا ہے جو خدا کہہ رہا ہے وہ کرتے جائیں. چیزیں آپ کے پیچھے آتی جائیں گی. بائبل میں لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے, وہ راستوں سے کوئی نعمت باز نہیں رکھے گا. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین, آج آپ نے سنا ہے خدا کی بادشاہی کے تعلق سے کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے. تو ایک لاسٹ پہ خاص بات جو خدا کے خادم نے بتائی کہ اس دنیا میں مین جو بادشاہتیں ہیں وہ دو ہیں, ایک ابلیس کی بادشاہی ہے اور دوسری خدا کی بادشاہی ہے. اگر آپ ابلیس کی بادشاہی میں چلیں گے تو ابلیس کی بادشاہی تباہی کی طرف لے جاتی ہے, وہ برباد ہو جائے گی, وہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے. تو انسان تیرگی کا, ویرانی کا, خرابی کا, اداسی کا شکار ہو جاتا ہے. اگر آپ خدا کی بادشاہی میں مسیح کو قبول کر کے چلتے ہیں تو آسمان کی بادشاہی ایک خوبصورت بادشاہی ہے, ابدی بادشاہی ہے. اس میں جانے کے لیے خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہوگا. اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. جتنے یہاں پر غیر ایماندار بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں, تو آخری میسج میں بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آسمان کی خوبصورت بادشاہی آپ کا انتظار کر رہی ہے. اگر مسیح کو قبول کریں گے تو یسوع آپ کے دلوں میں آ جائے گا. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ, نئی کلام کی پرفضل باتوں کے ساتھ. لیں گے آپ سے اجازت. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.